اچھا یہ علمی کتابی دیکھیں کیسی اپروچ ہے کہ ایک قرآن پاک کی آیت کے اندر یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، علمی اور کتابی۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ آپ اپنے مخالفین سے یہ بات کریں جب وہ آپ کے سامنے ڈٹتے ہیں نا، سچائی قبول نہیں کرتے اور گمراہی پر ڈٹے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اے نبی ان سے فرماؤ اگر کوئی کتاب اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارے پاس موجود ہے نا، ایتونی بکتاب، میرے پاس وہ کتاب لے کر، او اثارۃ من علم، یا اگر انبیاء کے علم کے آثار کوئی تمہارے پاس موجود ہو، کوئی سنت ہو، حدیث ہو، وہ لے کر آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو یہ ٹامک ٹوئیاں جذباتی باتیں نہیں جی وہ ساڈے تے ہیں جی اسی شروع تو کرنے ہیں، یہ باتیں نہ کرو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ کوئی کتاب لے کر آؤ اس قرآن کے نزول سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا علم کے آثار، علم بھی آ گیا کتاب بھی آ گیا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ انجینئر صاحب دی ہر گل کتاب و سنت تو ثابت ہوتی، میں علمی کتابی شعر بھی قرآن و حدیث تو ثابت کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جی جو بزرگوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہوں وہ لے لینی چاہیے، تو سر جو ہم تعلیمات رکھ رہے ہیں اس کو کتاب و سنت سے ثابت بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ اسے لے لیں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا یہ جتنے لوگ یعنی علمی کتابی نہیں ہوتے نا، ان کے اندر ایک بیماری پائی جاتی ہے، یہ علم کے ساتھ بڑی دشمنی نبھاتے۔ کبھی اشعار لکھیں گے علم بس کریو یار، اور یار وہ ساری کتابیں چنین ہیں، وہ کچھ سینہ بسینہ بھی چلتا ہے۔ اس کے اوپر میں نے ایک پورا لیکچر دیا، مسئلہ 55A، علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے ثابت کیا ہے دین وہی ہے جو کتابوں کے اندر ہے، بابوں کے اندر نہیں، کتابوں کے اندر۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں جو تورات کے اندر بھی موجود تھی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں 9th کمانڈ آئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تو اس کے بارے میں علم نہ حاصل کر لے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل یعنی دماغ یا دل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ 3 انسٹرومنٹس یوز کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس میں بھی دیکھیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، علم کے بغیر کسی چیز کی پیروی نہ کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی دعا سکھائی گئی ہے اس حوالے سے، یہ نہیں سکھائی گی کہ اے اللہ میرے جذبات میں اضافہ کر دے، میری مستی میں اضافہ کر دے، میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے، نہیں، ایک دعا قرآن قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اور یہ میں کہتے ہیں علم بس کرنی ہو یار، اصل ویسے یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے علم ان کی موت ہے، یہ چنگا کر دو، ویسے دس رہے ہو کہ تسی علمی کتابی نہیں ہو۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت صرف اہل علم، اور یہ کہتے ہیں علم بس کری ہو یار۔ پھر سورہ الزمر میں آتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، وہ ایک اندر چلے عشق دے چلے نمبر لے گئے، اور قرآن کہہ رہا ہے عقل والے۔ اچھا عشق دے چلے دنیا ہی نمبر لے جاندے نے کیونکہ نچدے نے تے ویلاں پیندیاں نے، صحیح کہنے سے دنیا ہی نمبر لے گئے، آخرت میں نہیں، ٹھیک کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے دنیا ہی، آخرت جڑے نا وہ چلے نہیں، عقل والے اور علم والے انشاءاللہ تعالی۔ باقی میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے صحیح سند کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 318 نمبر حدیث ہے۔
ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اب یہ اللہ کی کتاب اور سنت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر ہزاروں اصحاب تھے، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نے نہیں فرمایا، کیونکہ ان کا سٹیٹس بھی وہی ہونا تھا۔ نبی علیہ السلام فوت ہوئے 11 ہجری میں، 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر بھی فوت ہو گئے۔ اگر ابو بکر کے حوالے امت کو کر کے جاتے تو انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا تھا۔ پھر 24 ہجری کے اندر سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 35 ہجری میں سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے، اور 40 ہجری میں سیدنا علی بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے، خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفى 110 ہجری 110 ہجری میں آخری صحابی نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے، ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے نا میرے بھائی، 1329 سال گزر چکے ہیں، آخری صحابی کو فوت ہوئے، کیونکہ 1439 ہجری چل رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی شخصیت کے حوالے کر کے جاتے تو اس نے فوت ہو جانا تھا، آپ ہمیں کتابوں کے حوالے، کتاب اللہ اور سنت کے حوالے کر کے۔ اور پھر دیکھیں غدیر خم کا جو خطبہ ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں، فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک، اپنی وفات سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے آپ نے حجۃ الوداع کے بعد مدینہ شریف واپس آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور کنکلوڈنگ گفتگو تھی۔ اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا، اسے غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں۔ اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، میں نے 8 طرق اس کے اہل سنت کی کتابوں سے بتائیں، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کروں۔ یعنی ہر شخص نے جانا ہے، میں بھی دنیا سے چلا، میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید ابن ارقم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، لیکن امت نے کتاب چھوڑ دی، کتابیں چھوڑ دی، کتابوں کو چھوڑ دیا، بابوں کو پکڑ لیا۔ بابی نہ بڑھو، کتابی بڑھو، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا، امت پھر بھی نہیں ڈری، نہ کتاب پکڑی نہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کیا آپ کی وفات کے بعد۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کو ہم یہ یعنی تکبر کے طور پر دعویٰ نہیں کر رہے، نہ ہم اس کی بنیاد پہ کوئی چندہ لے رہے ہیں، کوئی مسجد نہیں بنا رہے، کوئی فرقہ لانچ نہیں کر رہے، کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے، کوئی ہاتھ نہیں چموائے، کوئی پاؤں نہیں چموائے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے بات کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آخری جو وصیت کی تھی نا، قرآن اور اہل بیت، اگر اس کو اس وقت الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کسی نے مکمل طور پہ دونوں چیزوں کو پکڑا ہوا ہے نا، تو الحمدللہ وہ اس پلیٹ فارم کی دعوت ہے۔ قرآن کی توحید بھی ہم بیان کر رہے ہیں اور اہل بیت کا دفاع بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ باقی اس میں کئی ایک اور باتیں بھی ہو سکتی تھی، میں نے بس صرف اس کو ایڈریس کیا کہ یہ میں جو سنی شیعہ سے مسلمان ہوا، یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں پنجابی، پٹھان، بلوچی اور سندھی سے پاکستانی کیوں ہوا، لسانیت کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں میں پنجابیوں کو یا پٹھانوں کو یا سندھیوں کو میں پاکستانی نہیں مانتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں سنی شیعہ سے مسلمان ہوا، مراد یہ میں فرقہ واریت کو چھوڑ کے ان کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں، ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کے ٹائٹل کے ساتھ لے کر چلیں۔ باقی اس میں کئی ایک باتیں اور ہو سکتی ہیں، چونکہ آلریڈی میں اس کو ایک ٹاپک ریکارڈ کروا چکا ہوں، 20 سوالات مجھ سے 1 to 1 علی اللہ حسن نقوی صاحب نے کیے تھے، لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں مسئلہ نمبر 179، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 179
ڈیش مسئلہ MAS والا کاما ALAH تو وہ کھل جائے گا. 2.25 گھنٹے کی گفتگو, 20 کوسچنز میری ذات سے ریلیٹڈ, میں نے جو دعوت حق بلند کی ہے اس سے ریلیٹڈ. کسی کے دماغ میں کوئی وسوسہ آیا ہے یا آئے گا, ہر لحاظ سے ہم نے وہ فیڈ بیک کئی سالوں کی جمع کر کے لوگوں کے کوسچنز کو ایڈریس کیا ہے. مسئلہ 179 اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 185 انجینئر محمد علی مرزا کے 8 اعلانات, وہ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کی مزید تسلی ہو جائے گی.